کاشف صاحب کا فیصلہ آباد سے سوال ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینک کو دکان انہوں نے دی ہوئی ہے کرائے پر، تو کیا اس بارے حکم ہے؟ کیونکہ ہم سنتے یہی ہیں کہ پاکستان کا جو بینکاری کا نظام ہے وہ تو سودی نظام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دکان کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، سود وہاں پہ آئے گی جہاں پہ سود کا کام کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اس آدمی اگر کوئی جو جہاں پہ کام کر رہا ہے جس جگہ پہ وہ سود کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو پھر تو حرام ہے، لیکن مطلقاً ویسے وہ لے رہے ہیں اور اس کو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ سود ہوگا تو اس میں وہ جائز ہوگی اس کے لیے، لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سود کا ہی کام ہونا تو پھر تو وہ حرام ہو جائے گا، دکان کرائے پہ دینا بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس کی جو کمائی آئے گی نا اس کی اجرت جو ہے وہ حرام ہو جائے گی اگر سود کے لیے دے رہے ہیں تو، کیونکہ سود سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا کہ یہ جو ہے دنیا میں بھی اس میں منافع تو ہے لیکن آخرت کے اندر اس میں بہت خسارہ ہے اور اس کو ایک لعنت کہا گیا ہے، تو اس کے مقابلے میں بیع کو حلال کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ تجارت کرے، بزنس کرے جس میں اللہ نے بہت زیادہ نفع رکھا ہے بجائے سود کے۔ تو سود کے لیے ویسے دینا جو سود کے لیے ہے تو جگہ حرام ہوگی، اگر ویسے مطلقاً بینک کو دیں تو وہ حلال ہو جائے۔ جی علامہ صاحب، یہ کیا اس بارے میں تفصیل سے اگر جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں، چونکہ ہم یہی سوچتے ہیں پاکستان کا جو بینکاری کا نظام ہے وہ سودی نظام ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی جائیداد، دکان، پلازا، کوئی بھی چیز اگر کسی ایک بینک کو کرائے پر دیتا ہے تو اس کی اجرت ہے، اس سے جو معاوضہ لیتا ہے اس بارے کیا حکم ہے؟ اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے، ساری بات ہے وہ حرام ہے۔ اب بینک کے متعلق یہ کہنا کہ بینک اگر سود کا کاروبار کرتا ہی نہیں ہے تو یہ تو کوئی، میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اس کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان کا کام ہی سود پر چلتا ہے، کان ایسے پکڑ لیں یا ایسے پکڑ لیں، بس وہ ذرا یہ ہوتا ہے کہ چرب زبانی کی وجہ سے یہ کچھ ان کے دلائل جو ہے وہ بوکس، وہ دوسرے بندے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سود سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، مگر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ دی بینک آف انگلینڈ 1925 میں سب سے پہلے جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر قائم ہوا، جس میں کیلون نے یہ فتویٰ دیا کہ سود لینا اور دینا جائز ہے، یہ ان کے نزدیک۔ تو شریعت میں بحرب من اللہ و رسول، یعنی خسارہ تو بہت ایک دور کی بات ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلم کھلا جنگ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے سود دینے والا، ایک ہوتا ہے لینے والا، ایک جو درمیان میں ان کے ہیلپ کر رہا ہے نا وہ بھی برابر کا مجرم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، برابر کا مجرم ہے۔ کرائے پر دکان دے رہا ہے وہ بھی، تو سب سے اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ ایک اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندے نے کرائے پہ جو ہے نا وہ فلیٹ رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ فلیٹ دے رہا ہے، وہ کوئی برائی نہیں کرتا، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، وہ بہت بہترین انسان ہے یعنی اخلاقی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار، لیکن اس کے اندر اگر زنا ہو رہا ہے، اب زنا کرنے والا تو نکل گیا، وہ تو توبہ کر لے گا، لیکن جو فیسلٹیز، جو سہولیات مہیا کر رہا ہے وہ بڑا مجرم ہے، اس لیے کہ اس نے وہ دروازہ ان کے لیے کھول رکھا ہے جو اندر جا کے برائی کرتے ہیں، اس کی سزا زیادہ ہے ان سے۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہی نہ ہونا مجھ سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کالر لے لیتے ہیں، بینک کو اگر وہ دے رہا ہے تو اس کے متعلق دو رائے ہے کہ اس کے اندر سود نہیں ہے، تو پھر لوگ کہیں گے اکاؤنٹ بھی کھلوانا چاہیے نہیں کھلوانا چاہیے؟ نہیں، اکاؤنٹ کے متعلق اختلاف ہے، دیکھیں علماء کا، اس میں جو ہے جو محققین ہیں اور بڑے مفتیان شرع متین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے، سیونگ کے متعلق بھی اختلاف ہے اور زبردست، اور اس میں راجح قول یہی ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے ہی نہیں کھلوانا چاہیے، نہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے، اس کو خطرہ تو یہی ہے کہ لوٹ جاؤں گا یا مر جاؤں گا یا میری دولت کو لوٹنا لے تو وہ رکھے، بس وہ ایک سیفٹی کے طور پہ اس نے رکھنا ہے نا، جب مرضی نکلوا لے، جب مرضی اس کے اندر جو ہے وہ رکھوا دے، بس یہ دو رائے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالر نہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، ہاشم بات کر رہا ہوں میاں والی سے۔ جی میاں والی سے حاشر صاحب۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے یعنی کہ ہمارے قبرستان الگ ہوتے ہیں، مسیحی لوگوں کے قبرستان الگ ہوتے ہیں، جبکہ جانا سب نے زمین میں ہی ہے، اہل کتاب بھی ہیں، تو کوئی ایسا ریفرنس، کوئی حدیث، کوئی سنت جو اس چیز کو بتاتا ہو کہ کیوں یہ ڈیفرنٹ ہونا ضروری ہے، ایک ہی قبرستان کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی مصعب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یہ واضح رہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایمانیات تقریباً وہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی یعنی آپ کے جو امتی تھے اور آج کے دور کے جو مسلمان ہیں
تو ہر دور کے اندر ایمانیات وہی ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، قبر پر ایمان، حشر پر ایمان، نشر پر ایمان، قیامت پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، ملائکہ پر ایمان، جن و انس، تمام جو ایمانیات کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ تو اگر تو کوئی بندہ ایسے وقت کے اندر فوت ہو گیا کہ جس وقت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو ایسے وقت میں فوت ہو گیا تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی اس کے لیے شرط یہ ہے کہ باقی تمام تقاضے اس نے پورے کیے ہوں تو وہ بھی مسلمان ہے۔ آج کے دور میں جو ایمانیات کے اوپر مکمل کاربند ہے اور اس کے بعد لازم ہو گیا جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا، اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کوئی بندہ کہے کہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر توحید کا دامن پکڑ کے جنت میں چلا جاؤں، ناممکن ہے، قطعی طور پر ناممکن ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آج کے دور میں چاہے وہ یہود ہے، چاہے نصارہ ہے، چاہے اہل کتاب ہے، کسی مذہب، کسی دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، وہ نجات والا نہیں ہے۔ اس لیے جہاں پر جنتی لوگ ہوتے ہیں نا، جنتی میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، اور جنت اور جہنم کو ایک جگہ پر اکٹھا نہیں کرتے، اس لیے لازم ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان علیحدہ ہوں اور باقی لوگوں کے جو بھی معاملات ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے۔ جی علامہ صاحب، یہ جو سوال ہے اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جب سب نے ایک ہی جگہ پر دفن ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر الگ الگ کیوں ہو سکتے ہیں، اکٹھے کیوں نہیں دفن ہو سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو سسٹم بنایا ہے کہ دنیا میں آتا ہے اور اس نے واپس جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ جو عارضی زندگی ہمارے پاس آگے ابدی زندگی ہے، اس عارضی زندگی میں جو انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے آخرت میں اجر اسی کے مطابق ملے گا، جیسے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم مبین، تو جس کو جو مانتا ہے اس کو اٹھایا بھی اسی کے ساتھ جائے گا۔ اب ایک بندہ اگر مشرک ہے، ایک بندہ مومن ہے، تو دونوں کے مرنے میں فرق ہے، ٹھیک ہے، وہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا، وہ اللہ جانتا ہے، سامنے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کا جو حساب ہے وہ آسان ہوگا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتا ہے اور ان کا امتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو رسول خدا کو مانتا ہے وہ ایماندار ہے، مومن ہے۔ جو نہیں مانتا وہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اب جو اللہ کو نہیں مانتا وہ مشرک ہے، جو رسول خدا کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ تو کافر، مومن اور مشرک سب کے درجات میں فرق ہوگا۔ جو جانو اور رسول خدا کی امت پہ عمل کرے گا، جب قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اب جو اٹھایا تو اسی کے ساتھ جائے گا جو اس کے اعمال ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جو قبرستان جہاں پہ تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پہ روحانیت آ جاتی ہے، تو وہاں پہ اسی قبر میں دفن کیا جائے، اسی قبرستان میں جہاں پہ تھوڑا یعنی لوگ زیادہ جاتے ہوں فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو ان کا جو یعنی جس طرح وہ اہل کیا ہیں عیسائی ہیں، وہ بھی کتاب کو تو مانتے ہیں، انجیل کو، تورات والے تورات کو، مگر جو رسول خدا کی امتی ہیں جو قرآن پاک کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس کے مطابق اس کے لیے ثواب بھیجتے ہیں، فاتحہ بھیجتے ہیں، تو اس کا دفن کرنا مومن کا مومن کے قبرستان میں یہ زیادہ